رسول اللہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں دعاؤں میں، مدد میں، ٹھیک ہے، یا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دے سکتے ہیں. ہم میں یہ عقیدہ رکھوں کہ جو شخص زندہ ہے وہ قادر ہے مدد کرنے میں، اور جو مر گیا وہ قادر نہیں ہے، تو یہ عقیدہ مجھے اللہ کے مقابلے میں اس شخص کو مشرک بنا رہا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اللہ یہاں انسان کو سکھلا رہا ہے کہ دعا اور مدد اللہ سے ہے، تو پھر ہم کیوں یا محمد یا علی مدد یا غوث اعظم مدد کہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جناب جو وسیلہ کے مراد یہ ہے کہ آپ نیک عمل کریں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نیک عمل اللہ کے راہ میں کرتے ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہے، لیکن ہم تمام دنیا کے نیک عملوں کو اٹھا لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ کیوں نہ آ جائے اور دجال کو قتل کر دے، وہ ساری نیکیاں اٹھا لے، ساری نیکیاں اٹھا کر وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے نا ایک چونٹی کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان حسنات میں ہے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں جنہیں محمد علی مرزا صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں بار بار ان اسکالرز کا نام لے رہا ہوں، یہ سب توسل کے قائل نہیں، سارے وہابی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک بڑا اہم اور ایک نیا موضوع لے کے آیا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمانی توحید بامقابلہ شیطانی توحید، یا عقیدہ توحید بامقابلہ شیطانی توحید. اچھا، یہ موضوع میں نے کیوں سلیکٹ کیا، اور آج جو ہمارے سامنے ایک نامور علمی شخصیت بیٹھے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، مولانا فاروق تجانی صاحب، ان کے ساتھ آج ہم ایک علمی ڈسکشن کریں گے. تو میں نے یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا کہ ویسے پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدہ توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور عقیدہ توحید پر جو ہے تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کو مانے بغیر تو انسان مسلمان رہ نہیں سکتا. یعنی عقیدہ توحید جو ہے وہ اسلام کا پہلا رکن ہے. تو توحید پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے مسلک بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کچھ چیزیں سب ڈیوائیڈڈ ہیں. یعنی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر مختلف مکتب فکر پر شرک کے فتوے لگتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں ماڈرنائز دور کے اندر مختلف اسلامک اسکالرز گزرے ہیں، جس میں مشہور و معروف نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تیسرا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، اور چوتھا نام ہے اہل حدیث مکتب فکر کا، جس میں خاص طور پر میں نام لوں گا شیخ توصیف الرحمن راشدی کا. اچھا، اب سلسلہ کیا ہے، میں نے ان حضرات کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ یہ حضرات جو ہیں عقیدہ توحید میں جو سب سے اہم چیز آتی ہے توسل، یعنی وسیلہ، تو یہ حضرات وسیلے کا قائل نہیں ہے. ان حضرات کا یہ فرمانا ہے کہ غوث اعظم جو ہے، یا دستگیر جو ہے، یا مشکل کشا جو ہے، یا حاجت روا جو ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی انسان کو آپ مشکل کشا، حاجت روا نہیں کہہ سکتے، نہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کہہ سکتے ہیں، اور نہ آپ مولا علی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ حضرات توسل کے قائل نہیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے، چاہے سورہ فاتحہ کی آپ آیت لے لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں یا جو ان کے پاس دلائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، دعا جو ہے اللہ سے ہے، مناجات جو ہے اللہ سے ہے. جبکہ جو دوسرا مکتب ہے وہ کہتا ہے کہ توسل کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، دنیا اسباب پر قائم ہے. تو
اس معاملات کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے ہم نے اسپیشلی دعوت دی ہے مشہور و معروف عالم دین ہے مولانا فاروق تجانی صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ایک علمی شخصیت ہے. تو آج ہمیں یہ وسیلے کے حوالے سے، توسل کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، جو بریلوی مکتب فکر کا عقیدہ ہے، شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ ہے، یا علی مدد، یا محمد مدد، یا غوث اعظم مدد، اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ ان حضرات کی نظر میں ڈاکٹر اسرار ہو گئے، انجینئر مرزا صاحب ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، یا جو اسلاف ہو گئے، یہ جو اہل حدیث مکتب فکر ہے، وہ تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کھلا شرک ہے. تو اس کی حقیقت کیا، آج ہم تجانی صاحب سے پوچھیں گے. تو السلام علیکم مولانا فاروق تجانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بڑا اہم موضوع ہے اور مسلمانوں کے ذہن میں بڑی کنفیوژنز ہیں. تو اس حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، کہ توحید پر تو تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، اور توحید کے بغیر تو انسان مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر جو وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، اس وسیلے کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر وسیلہ کس حد تک جائز ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں دعاؤں میں، مدد میں، ٹھیک ہے، یا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اس کے برعکس جو اسلاف ہیں اور جن شخصیات کے میں نے اسکالرس کے نام لیے، وہ تو کہتے ہیں وسیلہ بھی اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وسیلہ بھی آپ اللہ کا دیں. تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کی آگاہی کیجیے. دیکھیں، عالم اسلام کے اندر یہ جو فرقہ نکلا ہے، فرقہ وہابیہ نجدیہ، محمد الوہاب کی نجدید ہے، اگر اس کی تاریخ کی طرف آپ جائیں تھوڑا سا، تو آپ پھر مسٹر ہمسفیر کی میموریز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حب سے دور کرنے کی بڑی جو ہے نا جالیں بچھائی ہیں اور راستے بنائے. ان میں سب سے بڑا انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا وہ شرک کا، کہ مسلمان جو ہے لفظ استعمال کر لیا کہ اگر وہ غیر اللہ سے کسی طریقے سے حب رکھتے ہو، یا اس کی قربت چاہتے ہو، یا ان کے مزارات پہ زیارت کرتے ہو، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ شرک ہے. اچھا، وہ شرک کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ کہ اب جب دلیل دی جاتی ہے ان کے سامنے کہ دیکھیں، اگر ہم غیر اللہ سے اپنی زندگی میں تو مانگتے ہیں سب سے، آپ میں سے، میں آپ سے مدد کی طلبگار ہوں، تو میں تو کسی طریقے سے مشرک نہیں ہوں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہری طور پہ ایک شخص اگر آپ کے سامنے ہے، بقول ان کے منطق کے حساب سے، تو آپ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور اگر وہ شخص مر گیا یا کہیں پہ فنا ہو گیا تو پھر وہ اس سے آپ مدد اگر طلب کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ، یہ منطق رکھنا خود مشرک کا موجب ہے. ٹھیک اگر ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ آلریڈی خود مشرک ہے. وہ ایسے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ جو شخص زندہ ہے وہ قادر ہے مدد کرنے میں، اور جو مر گیا وہ قادر نہیں ہے، تو یہ عقیدہ مجھے اللہ کے مقابلے میں اس شخص کو مشرک بنا رہا ہے. کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں مجازی ہیں، کوئی بھی آپ کو مدد کر رہا ہے وہ در حقیقت مجازن مدد کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ کی ذات ہی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے ایک انسان سامنے ہو یا غیب میں ہو. اگر آپ کی مدد کوئی شخصیت کر رہی ہے ظاہری طور پہ یا غیبی طور پہ، اس کو آپ عقیدے کے طور پہ مجازن سمجھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ظاہری شخصیت جو ہے قادر ہے، تو پھر آپ مشرک ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ ہم تو قادر بھی نہیں ہیں، قادر صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ ایک ایسا انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے اندر جو حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کے لیے یہ سارے ہیلے اور بہانے ڈھونڈے، جس کو یہ توحید ربوبیت و توحید الوہیت اور اس کے نام انہوں نے جو ہے نا نئے نئے نام دے رکھے ہوئے ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ. جی جی، اس کا ریفرنس بھی دے دیجیے گا تاکہ عوام الناس. جی ہاں، یہ روایت جو ہے وہ امام بخاری کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرج یوما فصلى على احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر، کہ آپ ایک دن جو ہے نا اہل احد کے لیے
ان کی نماز جنازہ پہ مطلب ان پہ پڑھے تو پھر کہہ لیں گے منبر پہ کھڑے ہو گئے کہ انی فطرکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى الحوض الان وانی قد اعطیت خزائن مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف بعدی ان تشرکوا ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا. ٹھیک ہے نا. اب یہ حدیث کیا فرما رہی ہے کہ انی فطرکم یعنی میں آگے جانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ انی شہید اور میں تم پہ گواہ ہوں. وہ انی اور میں اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. گویا مراد یہ کہ یہ آپ کے آخری ایام میں ہے. جی جی حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں. ہاں میں یہ جو خطبہ فرما رہے ہیں آپ کے آخری ایام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِنِّي أَعْطَيْتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحِ الْأَرْضِ مجھے زمینوں کے جو ہے نا خزانوں کے چابیاں دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِنِّي وَاللَّهِ اور میں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. کون؟ حضور. ما اخاف بعدی میں اپنے بعد اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ان تشرکوا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے جو نا آپس میں جھگڑ پڑو. ٹھیک ہے. اس بات کا تو ڈر تھا حضور کے کہ ہم امت جو ہے دنیا کی خاطر آپس میں لڑے, لیکن اس بات کا قطعاً ان کو ڈر نہیں تھا, خوف تھا کہ وہ لوگ مشرک ہو جائیں گے مسلمان. تو یہ حدیث تو حضور صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث تو ہمیں یہ بات کی گواہی دے رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دے رہے کہ ہم شرک میں نہیں مبتلا ہوں گے. تو کلمہ توحید پڑھنے والا کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات کلیئر, کیونکہ وہ کلمے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی ذات معبود برحق ہے ہی نہیں. جی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نبی ہے, رسول ہے. اچھا مولانا صاحب یہاں پہ ایک ضمنی ایک سوال بنتا ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اللہ یہاں انسان کو سکھلا رہا ہے کہ دعا اور مدد اللہ سے ہے, تو پھر ہم کیوں یا محمد یا علی مدد یا غوث اعظم مدد کہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اقرار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اقرار نامہ ہے, اعتراف نامہ ہے. یہ پڑھنا ہی ہماری ایمان کی دلالت ہے. ٹھیک ہے. کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں تجھے ہی مددگار مانتے ہیں, چاہے وہ مدد اسباب کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسباب کچھ بھی ہو. اب ایک انسان بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس شفا پا لیا, اس نے ڈاکٹر نے اس کی علاج کیا, شفا ہو گیا, تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ڈاکٹر نے شفا کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد یہ کہ اللہ در حقیقت تو ہی شفا دینے والا تھا, تو ہی مدد کرنے والا تھا. یہ 5 ٹائم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. جو روزمرہ زندگی میں ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے, ہم اقرار کرتے کہ نہیں تیری مدد تھی. ہماری طرف سے ایک اقرار نام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم تیری ہی مدد, تیری طرف سے یہ مدد کو سمجھتے تھے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یا کیا نعبد, یعنی میں قبول کر رہا ہوں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, میں قبول کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو گویا مراد ہے میرا اعتراف نامہ اللہ کے پاس یہ موجود ہے. تو یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو نماز پڑھ کے یہ آیتیں پڑھتا ہے در حقیقت وہ توحید کا اقرار کرتا ہے. تو یہاں تو شرک کی بات نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وسیلہ پہ, جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں پڑھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے کسی بھی مردہ شخص کا. بھائی مردے سے مردار نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص اگر دنیا سے گزر گیا تو اس کو آپ مردار نہیں سمجھیں. ٹھیک ہے. اب میں نے سمجھ رہا کس معنوں میں مردار سمجھ رہا ہوں میں, سمجھے نا. مردہ اگر آپ کی نظر میں ہو گیا وہ میت ہو گئی ہے, لیکن اللہ کے پاس وہ تو ایک دوسری کیفیت میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی برزخی زندگی میں زندہ ہے وہ. دیکھیں برزخ کیا ہے, وہ یہ ساری چیزیں کیفیت کا نام ہے. کیفیت کا نام. اب شہید برزخ میں نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَكِنَّكُمْ لَا تُشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُشْعُرُونَ کہ وہ زندہ ہے, تمہیں احساس نہیں ہے. تمہیں احساس کے نہیں. یہ اس چیز کی جب منطق بنے گی جی جب وہ شخص کا وجود میرے کوئی آپ جیسا کہ ہم اس یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی شخص آپ کے پیچھے سے چلا جائے تو میں کہوں کہ یار وہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا, آپ کو پیچھے سے ایک شخص چلے, تو جی اس کا وجود تسلیم کیا گیا کہ وہ اسٹوڈیو میں آیا تھا, ٹھیک ہے, تو نکل گیا یہ جیسا, اور آپ کو احساس نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی شخص اسٹوڈیو میں گھسا ہی نہیں تو میں کہوں کہ یار میں یہ میرا کہنا بن سکتا ہے کہ یار آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ یہاں, بھائی آپ کہیں گے کہاں ہے, میں کہوں گا وہ باہر تھا, تو بھائی باہر تھا تو مجھے کیسا پتا چل سکتا ہے. لیکن قرآن نے جب کہا کہ وَلَٰكِن لَا تُشْعُرُونَ گویا مراد یہ ہے کہ وہ جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کو تم نہیں پا سکتے ہو, یہ سمجھ نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ہمیں جان سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک ضمنی سوال یہ بنتا ہے کہ آپ
یہ کہتے ہیں کہ یا محمد وسیلہ جائز ہے, یا علی بالکل مدد جائز وسیلہ جائز ہے, جائز ٹھیک ہے, اور شہید کو مردہ نہ کہو, ٹھیک ہے, شہید زندہ ہیں, انہیں رزق بھی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر تمہیں اس چیز کا احساس نہیں, جو آپ نے قرآن مجید کی آیت سے جو دلیل پیش کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان جو ہے, یہ جو جتنے اسکالرز ہیں, ڈاکٹر اسرار ہو گئے, انجینئر مرزا صاحب ہو گئے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہری اسباب کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ظاہری اسباب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ ہماری مدد فرما, مدد فرشتہ بھی کر سکتا ہے, مدد انسان بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی مخلوق مدد کر سکتی ہے, ہم اس کو منع نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعمال اللہ نے ختم کر دیے, ٹھیک ہے, اب وہ آخرت کی منزلوں میں ہے. جب ایک شخص چاہے وہ اللہ کا ولی ہو, پیغمبر ہو, جب وہ آخرت کی منزلوں میں, تو وہ کس طرح دنیا میں پلٹ کر واپس مدد کر سکتا ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ سوال تو یہ آتا ہے نا لاجیکلی, ہاں کہ آپ نے یہ معنی بنایا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے, آپ نے اس کو ایک لوجک بنا دیا کہ اس میں شرک کہاں سے آ گیا. مثال کے طور پہ میں کہہ دوں کہ بھائی جنید صاحب جو ہے پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس اتنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے, اتنی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. اس سے تو مراد یہ تو صرف آپ کمپیریزن اس کی یعنی ایلیجیبلٹی بھی کر رہے ہیں آپ کہ بھائی یہ کر سکتا ہے نہیں کر. اس میں شرک کیا ہو گیا؟ وہ شرک کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو خدا کے برابر سمجھوں, وہ تو ہے ہی نہیں بات. آپ جب ظاہری طور پہ ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اگر زندہ ہوتے تو مدد کر سکتے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں مشرکانہ ہیں کہ یا محمد میری مدد کیجیے, یا علی میری مدد. بات وہی کہہ رہا ہوں نا, مدد تو کہہ رہے اللہ کرتا ہے. پھر وہی بات آ گئی. جی جب میں کہہ رہا ہوں ظاہری طور پہ بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے, جی میں جو ظاہری اسباب ہوں اس کو بھی مجازن سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر اللہ چاہے تو یہ ظاہری اسباب بھی میسر نہ ہو. نہیں, اگر کوئی شخص یا اللہ مدد کا قائل ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, یا محمد مدد نہیں کہہ رہا, تو کیا یہ ناجائز ہو گیا؟ یہاں پہ کہیں پہ نہیں لکھا ہے کہ آپ اللہ سے مدد نہ مانگے, یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, یہ بات ہی نہیں ہے. ہم اس بات کے اضافی معاملے پہ قائل ہیں, ایک چیز اضافی ہے اور وہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اور سورۃ اسراء میں فرما دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جی جی, اب یہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اس کے لیے جہاد کرو. اچھا آگے سورۃ اسراء میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, کہ وہ لوگ جو ڈھونڈتے ہیں, یدعون یبتغون الی ربہم, اپنے رب کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں, ایہم اقرب یرجون رحمتہ, اور اپنے رب کے لیے رحمت, اس کی رحمت کی خواہش رکھتے ہیں, اور وہ یخافون عذاب, اسے عذاب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں مثالیں اللہ دے کے سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اب یہاں ان کے پاس سوال کیا ہے؟ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جناب جو وسیلہ کے مراد یہ ہے کہ آپ نیک عمل کریں. ٹھیک ہے بھائی, آپ نیک عمل اللہ کے راہ میں کرتے ہیں, اللہ کے یہاں قبول ہے, لیکن ہم تمام دنیا کے نیک عملوں کو اٹھا لیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ کیوں نہ آ جائے اور دجال کو قتل کر دے, وہ ساری نیکیاں اٹھا لے, ساری نیکیاں اٹھا کر وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے نا ایک چونٹی کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان حسنات میں ہے. ٹھیک, سمجھا؟ جی جی بالکل, سمجھ گئے میری بات؟ جی جی جی. تو حضور کی ذات جو ہے ان تمام نیکیوں میں بھاری ہے. ٹھیک ہے, جب عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی لامحدود ہے, ٹھیک ہے, تو میرے نبی سرور کونین کی جی جی نیکیاں کس قدر ہوں گی؟ ٹھیک ہے, تو پھر ان کی ذات اللہ کے سامنے کیا ہوں گی؟ بھائی جب وسیلہ آپ اپنی عمل کا دے سکتے ہو, جو جس کی فیزیبلٹی مطلب جس کی ویژن جو ہے, جو اس کی جو آپ ورچوئل ہے, وہ ورچوئل ہے, ورچوئل ہے, ہاں, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ کے پاس موجود ہے, جی جی, ان کا وسیلہ کیوں نہیں دے سکتے اللہ کو؟ ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں یہ چیز ہمیں قرآن مجید میں ملتی نہیں ہے. کیسا نہیں ملتی؟ وہ یہ کہتے ہیں, وہ ایک اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, یا ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں بار بار ان اسکالرز کا نام لے رہا ہوں, یہ سب توسل کے قائل نہیں ہیں, سارے وہابی ہیں. اچھا, یہ حضرات کہتے ہیں
سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم. وہ آیت میں نکال لیتا ہوں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں دعا اللہ سے. اور یہ جو آپ نے وسیلے والی آیت پڑھی نا کہ اللہ کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ یہاں وسیلے سے مراد اللہ کا قرب ہے, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو. بھائی دیکھیں تو پھر یہاں پہ انسان کا وسیلہ کیسے آ گیا؟ یا اللہ کسی کا نبی قرب کا کیسے حاصل کروں؟ اللہ کا ہے. کیسے کر اللہ کا قرب حاصل؟ اللہ کا قرب ایسے حاصل کریں جو دین کے احکامات ہیں اس پہ عمل کریں, نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے, نماز کے ذریعے اللہ کو منایا جائے. اب اس کو حدیث میں ہم لیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی جی, اور قرآن میں بھی ذکر ہے جی جی, کہ اولا بالمؤمنین من انفسہم, ٹھیک ہے, تمہارے ذات سے بھی سب سے زیادہ جو ہے نا قریب, یعنی جس پہ آپ کہتے ہیں نا, یا یہ حدیث لے لے کہ تمہارا آپ کا ایمان ہی نہیں مکمل ہو سکتا ہے جب تم اپنے آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. بے شک. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہوگی, اس چیز کو لے لیں. تو آپ جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہو جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو وجہ اللہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہے عمل کو دیکھ کر, مقصد تو آپ کی ہے نا, لیکن جس سے اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا ہی اس اپنے حبیب کے لیے, اگر اس کا وسیلہ تو آپ کے عمل کے مقابلے میں آئے تو کیا آپ کا عمل زیادہ اللہ کے قریب ہوگا یا رسول اللہ کا وسیلہ اللہ کے قریب زیادہ ہوگا؟ نہیں, یہ جتنے حضرات ہیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہ جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہیں اس پہ ہم شفاعت کے قائل ہیں کہ رسول اللہ قیامت میں شفاعت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت. جی جی, یہاں یہ ان کے یہاں جو ہے نا سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں, اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, سمجھے نا, یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اس میں یہ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں نا, ڈنڈی یہ مارتے کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا فانی قریب اجیب دعوت الداعی, پوری آیت تیف سمجھاتے ہیں. وہ آیت میں یہ لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, یا محمد اے حبیب کہ اگر تجھ سے سائل پوچھے میرا بندہ عنی میرے بارے میں, فَإِنِّي فا کا لفظ جاتا ہے نا شرط کے حساب سے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر ایسا ہے, آپ کہتے ہیں نا پھر ایسا ہے. فَإِنِّي قریب, یعنی اگر تجھ سے سوال ہوا میرے متعلق پھر میں قریب ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, پھر میں اس کے جواب دینے میں قریب ہوں. اور اگر تجھے سائل وسیلہ نہیں بنایا, یعنی اس کا جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, تجھے وسیلہ نہیں بنایا, سن تو لیتا ہے وہ, اب اس کی مرضی جواب دے نہیں دے. جی ٹھیک, لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ میں قریب ہوں, کون؟ تیرے وسیلے سے آیا بندہ. ٹھیک ہے, یہ آیت کا مطلب ہی یہی ہے, استدلال ہی یہی ہے کہ حضور کے وسیلے سے آنے والا بندہ اللہ کے قریب ہے. جو حضور کے وسیلے سے نہیں آیا وہ اب اللہ کی مرضی, چاہے اس کو قریب دے کہ بعید کہ وہ اللہ کی مرضی پر. ٹھیک. اچھا, اس میں یہاں پر ایک چیز جو یہ حضرات ہیں, جو اسکالرز ہیں, چاہے انجینئر مرزا صاحب ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں, شیخ توصیف الرحمان راشدی جو اہل حدیث عالم ہوں, وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ مدد, مناجات, دعا جو ہے وہ اللہ سے کریں, اور جو آپ شریعت محمدی میں جو اعمال کر رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی مناجات کر رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں. لیکن دعا جو ہے, مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. چونکہ اس کی وہ مثال دیتے ہیں پریکٹیکلی, کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب میں رہتے تھے, مکہ و مدینہ میں رہتے تھے, اور کوئی بھی مسلمانوں پر آزمائش آتی تھی تو حضور نے ہمیں سکھایا کہ حضور نے نماز پڑھی اور اللہ سے مدد طلب کی. جب غزوات کی بات آئی, چاہے غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, چاہے غزوہ احزاب ہو, چاہے فتح مکہ کا موقع ہو, غزوہ تبوک ہو, رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو واضح طور پر سکھایا, نماز پڑھوائی, نماز خود پڑھی, ٹھیک ہے, چاہے بارش کے لیے نماز پڑھی ہو, نماز استسقاء, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مناجات کی ہوں, تو وہ مناجات جو ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اور باقاعدہ طور پر تو ایک روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے پوچھنے لگے بدر کے موقع پر, یہ اتنی میں فوجیں دیکھ رہا ہوں, یہ فوجیں کہاں سے آئی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آ گیا فرشتے لے کر, میکائیل آ گیا فرشتے لے کر. تو یہ حضرات اسباب کا انکار نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے کہا یہ اسباب جو پیدا کرنے والا ہے وہ مسبب الاسباب ہے, تو ہم اللہ سے براہ راست کیوں نہیں مانگ سکتے, ہم اللہ کو کیوں نہیں پکار سکتے, جبکہ اللہ تو خود
باقاعدہ طور پر قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے دعا مجھ سے، مناجات مجھ سے، اور پھر حضور نبی بھی یہی طریقہ سکھایا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ان مشرکوں جب اہل عرب جو شرکیات میں گرے تھے تو ان کو اللہ کی توحید کی طرف پہلے بلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے ساتھ میں یہ آپ وثنی، آپ یہ بتوں کو مت رکھیں، نہ اسے پوجا کری کریں. یہ تو رہ گیا بات بستیوں کے لیے. اب مسلمان جو آئے ہیں، اب وہاں مسئلہ آ رہا ہے صرف وسیلہ کا. مسلمانوں کے لیے وسیلہ جائز ہے. جب ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، چاہے اہل حدیث والے الٹے کیوں نہ لٹک جائے، حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ بھائی صحابی آیا اور وہ ان کی آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کہا کہ رسول اللہ میری بینائی چلی گئی، دعا کیجئے کہ واپس آ جائے. کہہ لیں اگر صبر کرو گے تو اس پہ اجر ملے گا، ورنہ آپ کہتے ہو دعا کر لیتا ہوں. کہہ لیں نہیں آپ میرے لیے کچھ دعا کرتے. کہا اچھا جاؤ نماز مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو. اب دعا کیا ہے؟ دعا میں یہ ہے کہ صحابی فرماتا ہے کہ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ بن توجہ الیک بنبی کا یا محمد انی متوجہ الیک اللہ سبحانہ وتعالی، یا اے اللہ میں تجھے تیری تو توجہ کرتا ہوں اب تیرے نبی سے. یا محمد، رسول کا پکار کے مسجد میں رسول کئی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. انی اتوجہ الیک الا ربی، میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تیرے آپ کے ذریعے، آپ کے وسیلے سے. اچھا رسول اس وقت زندگی میں موجود تھے یا زمین؟ لیکن اس وقت سامنے تو نہیں تھے، ان کے ساتھ تو نہیں. اچھا اچھا اچھا، وہ مسجد نماز پڑھ رہے ہیں نا. اچھا اچھا، ان کی تو یہ ہے نا لوجک کہ جو انسان سامنے نہیں ہو، مطلب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان میں سے کوئی وہابی اندھا ہو جائے، کوئی اندھا ہو جائے، اندھے تو ہے ویسے بھی عقل سے، لیکن پھر بھی ایک اندھا ہو جائے، تو اندھا اگر ہو گیا تو پھر اس پہ تو اس اپنا ہی فتویٰ لاگو ہو جائے گا کہ پھر یہ اپنی بیوی سے لوٹا بھی مانگ نہیں سکیں گا اپنے باتھ روم جانے کے لیے، کیونکہ وہ تو شرک میں آ جائے گا نا، کیونکہ اسے نظر تو نہیں آ رہی ہے. وہ سمجھ رہے بات کو؟ میری بات اپنے حساب سے تو وہ پھر مشرک ہی ہے، کیونکہ وہ اندھا ہو چکے، ابھی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر وہ کسی کو پکارے گا تو وہ شرک میں گر جائے گا. کیونکہ ہاں ان کا ایک ہی لوجک ہے نا کہ جو نظر نہیں آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو نظر آئے نہ آئے وہ مجاز ہے. حقیقت میں اللہ کی ذات ہے جو مدد کر رہی ہے ہر طریقے سے، وہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو اگر آپ نظر بھی نہیں آ رہے تو حضور کی حدیث ہے، فرما رہے تھے کیا کہ اگر اچھا وہ حدیث میں پوری کروں تو اس میں کہتے ہیں کہ صحابی کو نظر واپس لوٹ آئی دعا مانگنے کے بعد. اچھا ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت کو اگر بھی بیان کیا گیا اسی صحابی نے کہ ہمارے پاس یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ سب کو یہ عمل سکھایا گیا ہے. اچھا اب آگے جب جا کے نا دیکھیں وسیلے کی ایک عمل کی دعا، تو یہ حدیث مانتے ہیں کہ 3 آدمی غار میں گر گئے تھے اور پہ پتھر آ گیا تھا، پھر ہر ایک شخص نے اللہ سے دعا کری اپنے عمل کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں رسول کی ذات تمہارے عمل سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، بے شک ہماری اتنی سی لوجک تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی تم نے رسول اللہ کی ذات، کیونکہ وہابیت نکلی ہی اصل میں انگریزوں کی پیداوار ہے. اچھا ہاں، مسٹر ہمسفیئر کی میموری آپ پڑھیں، یہ محمد الوہاب نجدی کی جو خیالات تھے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ قرن شیطان یہاں سے نکلے گا، شیطان کا سنگ، تو وہ شیطان کا سنگ تھا محمد الوہاب نجدی. اچھا ماضی میں یہ خیالات امام ابن تیمیہ کے بھی تھے، وہ بھی توسل کے قائل ہیں کے متعلق جو ہے نا متعدد چیزیں، کیونکہ وہ 5 محمد الوہاب کیا کہتے ہیں میرے اور محمد ابن تیمیہ کے بیچ میں جو ہے نا پھر وہ شرک اور کفر کا زمانہ ہے، یعنی 600 تقریباً کوئی 600 برس ہے یا 400 برس ہے، مجھے اسی طرح ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے عرصے تک سارے شرک کا زمانہ ہے. بھائی یہ کیا مال کی بات ہے؟ اور وہابیوں کا ایک ہی شیخ الاسلام ہے، 1400 برس میں ایک ہی شیخ اسلام ابن تیمیہ، یعنی 1400 برس میں شیخ اسلام کوئی بنا ہی نہیں تھا سوائے ابن تیمیہ کے. اور شیخ ابن تیمیہ کا تو یہ حل تھا، وہ اس کے پر تو چاروں مذاہب کے اس زمانے کے علماء، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، میں تھوڑی اس پہ وہ کہہ رہا ہوں، تمام اس زمانے کے علماء نے اس کو پر کفر کا فتویٰ لاگو کیا تھا. اچھا ابن تیمیہ کو کافر کہا تھا. تمام چاروں فقہ کے علماء جو تھے، حنفی، حنبی، مالکی، اور کس بنیاد پہ ان کو کافر کہا؟ بس وہ ان کے خیالات جو بھی تھے، ہم تو یہ ابھی اس بحث پہ میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جو خیالات تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ جو موضوع بحث ہے نا، یہ امت کے ساتھ باقاعدہ گیم ڈالی گئی ہے.
اچھا ٹھیک ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے اس چیز کو تو ان 100 سالوں میں گیم ڈالا گیا. یہ جو محمد الوہاب نجدی نکلی ہے نا, یہ وہابیت جو نکلی ہے, اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے جو سعودی عرب میں آئی ہے. دیکھیں میں لفظ کسی بھی ملک کا استعمال نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے, یہ مجھے آپ اس سے دوری رکھیں. اچھا دور رکھیں, ٹھیک ہے چاہیے. محمد الوہاب نجدی جب نجد سے معروف جو علاقہ ہے, جب وہ نکلا تو اس نے کفر کے فتوے صادر کرنا شروع کر دیے سب پر, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو توحید بیان کرتا تھا, اس توحید کو لے کے یہاں اسماعیل شاہ دہلوی جو تھا وہ لے کے آیا, اور یہاں پہ تقیۃ الایمان نام کی کتاب اس نے لکھی, اور اس نے بھی وہی بات کی ہے جو چیزیں اس کی اس میں خاص صراط المستقیم یا توحید کتاب کے اندر ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی نام کتاب کا. تو بہرحال وہ چیزیں وہ یہاں بیان کرتا رہا. یہ ان فرقے کا مقصد صرف ایک ہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو سبجیکٹ سے ہٹ کر ایک کہانی سناتا ہوں. اچھا ٹھیک. میں اسے آپ لوگ کہیں گے یہ کہانیاں سناتا ہے, کیونکہ ہمیں تھوڑی سی سوشل اسٹڈی بھی سیکھنی چاہیے نا, کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, کسی نے کیا بیان کی ہے. یہ تو نہیں کہ صرف آپ قرآن کچھ سوشل اسٹڈی بھی سیکھنا چاہیے. ایک بڑے مشہور یہ کہانی میں نے پڑھی ہے کہ بھوپال کے کوئی نواب صاحب تھے, جی جی, اور ان کا کوئی دوست تھا. یہ زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا, تو ان کا کوئی دور تھا, انگریز کمشنر تھا جو بھی تھا یہاں ہندوستان کے اندر برصغیر میں. تو اس کی ٹرانسفر انگلینڈ ہو گئی. تو یہ ان کی کافی دوستی تھی, اور یہ انگریزوں کو بڑے من پسند تھے یہ نواب صاحب. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی انگلینڈ آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا. ٹھیک ہے. ایک عرصے کے بعد وہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا انگلینڈ میں. تو وہ کمشنر صاحب تھے, کسی عہدے پہ تھے وہ گورنمنٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کل ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے نا, اور تم پہلے ہوں گے. کہنے اچھا بھائی چلیں. کہہ لیں گے اس کی پرمیشن لینی بہت ضروری ہے, ایک خاص پاسپورٹ بنے گا تو ہم اس میں جائیں گے. برہا وہ کہتے ہیں مجھے لے گیا, اور وہاں لے جا کے انہوں نے جو ہے نا کہیں دور جا کے کسی جنگل کے قریب گاڑی روکی, اور وہاں پہ کچھ سپاہی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے جو ہے نا ہمیں کہا کہ اب یہاں سے آپ گاڑی چھوڑ دیں اور پیدل جائیں. کہہ لیں گے ہم پیدل چلتے رہے کچھ کافی دیر آگے کوس. تو پھر آگے جا کے ہمیں ایک حویلی ملی. ٹھیک ہے. اور وہاں جب دیکھے تو ہم نے کہا کہ بھئی حویلی, تو کہہ لیں گے شرط یہ ہے یہاں پہ کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی صرف آپ دیکھیں, کوئی سلام بھی کرے آپ نے جواب نہیں دینا ہے. یہ شرط ہے, بس شرط ہے یہ, آپ نے کوئی بات نہیں. کہہ لیں گے وہ کہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ جب اندر گیا تو میں حویلی دروازہ, تو ایک دروازہ کھلا تو اس میں دیکھا کہ ایک عربی لباس میں ایک شخص نکلا, داڑھی مونچھی وغیرہ سب پگڑیاں باندھے ہوئے. اور اس نے ایک دروازے دوسرا ایک شخص نکلا, اس نے ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام, ایک دوسرے عربی بات. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے. تو جہاں جس کلاس یعنی روم میں گیا تو وہاں کوئی نہ کوئی درس قرآن چل رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. حدیث چل رہا تھا, ساری چیزیں چل رہی تھی. تو کہہ لیں گے میں نے وہاں جو چیز سنی اس میں یہ بات تھی کہ ایک شخص تھا وہ جو ہے نا حدیث پہ بحث کر رہا تھا, اور ایک ان کا جو بیٹھا ہوا تھا عالم بحث کر. تو اس نے کہا دیکھیں کچھ بھی ہو, آپ نے یہ کی کوشش کر دی کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہ ہو. استغفر اللہ, لا حول ولا قوة. سنیں ساری, یہی تو ساری وہابیت ہے. وہابیت ہے کیا چیز؟ تو وہ اس میں جو ہے نا انہوں نے ساری زور یہی لگایا. وہ بڑے حیران ہو گئے. اچھا وہ باہر جب نکلے اس نے کہا بعد میں انگریزوں کو کہ یار اتنی بڑی درسگاہ آپ لوگ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ لیں کون سی درسگاہ؟ کہہ لیں یہ اتنے مسلمان کے بچے آپ پڑھ. کہہ لیں کون سے مسلمان؟ کیا کہہ لیں یہ ہمارے ہی اپنے ہی لوگ ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی دین میں خرابی کرنا. اللہ. تو یہ محمد الوہاب کی جو افکار تھے نا, امت میں آنے کا مقصد یہی تھا. آپ دیکھیں نا وہابیت نے کیا دی, میلاد کے خلاف فتوے, سمجھے نا, اور یہ حب النبی جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اپنا میلاد تو ضرور بنائیں گے, اپنے بچوں کا سارے سال میلاد بنائے دیں گے. حضور کے میلاد میں ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا, شکم میں بالکل درد شروع. تو یہ اس طریقے سے کیونکہ حب النبی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ اسی طریقے سے امت کو لے کے گمراہ کرتے ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں. اچھا ایک مولانا فاروق تجانی صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر مختلف مکاتب فکر کے جو علماء دین ہیں, خاص طور پر دیوبند مسلک کے یا بریلوی مکتب فکر کے, جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب جو
توحید بیان کریں دراصل وہ ابلیس کی توحید ہے, شیطانی توحید ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بالکل 100% ابلیس کی توحید ہے ان کی, اور کیا توحید ہے؟ وہ تو توحید وہ بیان کر رہے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگو, دعا اللہ سے مانگو, مناجات بیان کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ ان کے اپنے جو ان کے استاد ہیں وہابی ایک جو اہل حدیث سے گزرے مولانا اسحاق مدنی, ہاں وہ اسحاق مدنی صاحب جو ان کے گزرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں مدنی بھی لفظ نکال دیا انہوں نے, اسحاق جھالوی نام ہے, جھالوی, حالانکہ ان کا نام کوئی مدنی ہے نہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے جو ہے نا یہ بات کی کہ جہاں جب توحید ہوں گی تو گستاخی ہوں گی. تو بھائی یہ گستاخی توحید کا گستاخی قائل یہ صرف ابلیس تھا. جب اللہ نے کہا کہ تعظیم کرو آدم کی تو اس نے تعظیم نہیں کی. یہ سجدہ تعظیم تھا نا, کہ آپ تعظیم کا حکم دے رہے تھے اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے تعظیم نہیں کی. تو بھائی کیونکہ وہ توحید کا قائل, وہ تعظیم کا توقیر قائل نہیں تھا, تو گستاخی کا قائل تھا, اس نے گستاخی کر لی. تو یہ ان کا جو اصل استاد ہے وہ ابلیس ہے. اچھا, انجینئر صاحب کا جو استاد ہے وہ ابلیس ہے؟ بالکل, انجینئر کا ہو گیا, مودودی کا ہو گیا, اسحاق کا ہو گیا, ان سب کا. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی؟ نہیں, اسرار صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں نرم گوشہ رکھتا ہوں, نرم گوشہ سے لگتا ہوں, کیونکہ بعد میں نے ان کی باتیں ایسی سنی ہیں جو تھوڑا سا شاید انہوں نے پچھلی باتوں سے طائب ہوئے. اچھا, یہ باتیں لگتی ہے بالکل, کیونکہ انسان کی پوری زندگی دیکھنی. اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک کا؟ ذاکر نائک اچھے خطیب ضرور ہے, اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بہرحال اس طریقے سے گستاخیاں تو نہیں کرتے. اچھا, جو یہ کرتا ہے انجینئر. اچھا, انجینئر صاحب ٹھیک ہے. میں دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک چیز ہے, لیکن جب کوئی شخص ایسی باتیں کریں کہ بھئی توہین ہوں گی, اور وہ کہیں گے توبہ نعوذ باللہ انبیاء کے جو ہے نا پیشاب, یار آپ بے شرم انسان ہے, بےہودہ انسان ہے. اپنے باپ کو بول کے بولو نا یار یہ بات لفظ کہ تم اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. دیکھتا ہوں نا تمہارے باپ میں کتنی غیرت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو غیرت مند آدمی تو سن نہیں سکیں گے کہ تم اتنی گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہو, اور تم انبیاء کا کہہ رہے ہو. اولیاء پہ تو یہ گالیاں بکتا ہے, بکواس کرتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے توسط سے انجینئر صاحب کو گستاخ رسول کہتے ہیں؟ یہ گستاخ رسول ہے, یہ فتویٰ لگانا میرا کام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گستاخیاں کی ہیں. گستاخی تو ہے, لیکن مفتیان کا کام ہے کہ وہ فتویٰ. آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے چونکہ میں مفتی لیول پہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں بڑی باتیں کر لوں. لیکن میں جو چیز کو پاتا ہوں وہ میں تو صرف اپنے بچوں کو, جو ٹین ایج ہمارے بچے ہیں جن کو علم نہیں ہے, ان کو کہتا ہوں کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہو. اچھا ٹھیک ہے, سائے سے بھی دور رہو. تو اتنا جو نوجوان طبقہ اتنی محبت کرتا ہے, وہی بات ہے نا, اور لاکھوں سبسکرائبر ہیں, کروڑوں میں ویوز ہیں, جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں نا. گمراہی تو یہ لوگوں کو, بچوں کو گمراہ کر رہا ہے, آنے والی نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے. میں تو صرف ان کو کہتا ہوں کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہو, کہیں اللہ تم سے سخت ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی علماء سے رہنمائی حاصل کریں. ہاں بالکل. بھائی دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ عقائد کے مسائل پہ, آپ مسلکی مسائل پہ آپ کے پاس علماء کرام ہیں, اس سے پوچھیں. ایک سے مطمئن ہوئے, دوسرے سے پوچھے, دوسرے نے تیسرے سے مطمئن ہو جائے. آپ کہیں نہ کہیں تو آپ کو, لیکن کوئی شخص آپ کو اس طریقے سے باتیں, اور دیکھیں نا اس کی پکڑ ہوتی ہے, جب پکڑ ہوتی ہے کوئی عالم دین ان سے بات آتے کہ آؤ مناظرہ کرو, تو یہ بھاگتا ہے. اچھا, پوچھ دبا کے نیچے بھاگ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے. تو اس کی جب پوچھ آتی, تو یہ اس طریقے سے شخص ہے, اس کے سائے سے بھی میں یعنی. اچھا مولانا فاروق تیجانی صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بڑی عام دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات کا, چاہے اہل حدیث مکتب فکر ہو, چاہے آپ کے ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, چاہے آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں, شیخ توصیف الرحمان راجدی صاحب ہوں, یہ حضرات کہتے ہیں کہ وسیلے کا دروازہ بند رہنا چاہیے. اگر آپ وسیلے کا دروازہ کھولیں گے, میرا سوال سنیے گا, تو اس سے بہت سارے مسلمان غلو کا شکار ہو جائیں گے, اور غلو کیا ہے. جیسا کہ شیعوں میں ایک فرقہ نکلا نصیری, اور نصیریوں نے حضرت علی کو خدا بنا لیا بیکاز آف وسیلہ. اور اسی طرح وہ الزام لگاتے ہیں, اچھا نصیری سے تو یہ ہے کہ شیعوں نے اعلان برات کر لیے. دوسرا, توسل میں جب رسول اللہ سے یا محمد مدد تک ہم پہنچے تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معبودیت کے درجے پہ لے گئے. یعنی آپ ان کے منہ سے جو ہے وہ یا اللہ مدد منہ سے بولتے ہی نہیں, حضور آپ ہماری مدد کرتے ہیں. بات سنیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کو معبود کا مطلب کیا کہ عبادت کے لائق. بھائی آپ پہلے ڈیفائن تو کریں کہ مدد کے مراد عبادت ہوتی ہے.
وہ ڈیفائن کرتے ہیں نا. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کا, وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں, گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. بھائی یہ کیسی لاجک ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے کچے عقیدے دیکھیں کہ جو اولیاء اللہ کے مزارات پر جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو تعظیمیں سجدے ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں, یہ شرک ہے یار. حرام کام تو 99% ہماری شادی, کہہ رہے مزارات پہ سارے ہو رہے ہوتے ہیں. سنیں 99% ہمارے شادی بیاہ میں حرام کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سوائے نکاح جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت کے بس وہی ایک وہ رہ جاتا ہے. باقی رہ گیا, اب باقی شاید آنے والے وقتوں میں تو شاید وہ پھیرے لینا بھی شروع کر دیں کہیں. ہمارے یہاں 99% جو ہے نا آپ دیکھ لیں ممکن. تو کسی نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے نا نکاح کرنا حرام ہے, کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا, سب نے نکاح کرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حرکت غلط کر رہا ہے تو اس کی اپنی جہالت ہے, اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. یہ تو کئی مسلمان کر رہے ہیں, مزاروں پہ جا کے قبر پہ سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے اور بابا سے مانگتے ہیں, بابا جی آپ ہمیں دیں. جی جی جی, پھر وہی آپ بات کو مکس اپ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مانگنا ایک الگ چیز ہے, یہ صیغہ کلام ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ میں نے کہہ دیا نا, عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے. مجازن آپ سب کو مددگار سمجھ سکتے ہیں. مجازن ٹھیک, مجاز کے معنی کیا ہو گیا, ختم. یعنی وہ بات ہی نہیں رہی کہ آپ اس کو حقیقی میں سمجھے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, اب کوئی شخص مزار پہ جا کے غیر شرعی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں. وہ تو ایک شخص نماز میں آ کے بھی غیر شرعی حرکت کر سکتا ہے. آپ ان چیزوں کو قابل مذمت سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں مذمت سمجھ سکتا؟ یہ قابل مذمت ہے. بھائی دیکھیں, اللہ کے علاوہ ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, اور عقیدتاً اس معاملے میں سے کہ وہ معبود سمجھ کے کر رہا ہے سجدہ تو وہ مشرک ہے, کافر ہے, سمجھے نا. اور تعظیمیں کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. یہ تو ہمارے یہاں فتویٰ ہے, ہمارے علماء نے دیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ 4 قدم دور رہیے. احترام بھی ہوتا ہے مزار کا, اپنا صاحب مزار کا اپنا احترام ہوتا ہے کہ آپ 4 قدم دور رہیے. اور جہاں تک کچھ لوگ جیسا کہ یہ چادر چڑھاتے ہیں, اس پہ بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ بھئی ایک چادر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. چادر بھی اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ یہ ایک نشانی ہو, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باقی آپ جا کے وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, اسے وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہ اس میں کافی دلائل ہے, امت کی کتابوں میں بھی ہے, کافی ائمہ نے دلائل دی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ آتا تھا اور میں وہاں اللہ سے دعا کرتا تھا. جب میں وہاں سے یعنی چند قدم ہی دور ہٹتا تھا تو میرے دعا قبول ہو جاتی تھی, میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہ امام شافعی کہہ چکے ہیں. وسیلے کے متعلق جو ہے ہمیں ایک نہیں کئی روایتیں ملی ہیں علماء, یعنی جو سلف الصالحین سے لے کر خود رسول اللہ کا یہ بیان کرنا کہ میرا وسیلہ مانگو. ٹھیک ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز فجر کے لیے اٹھے, وضو کرے اور چلے اور راستے میں کہ بحق السائلین, ٹھیک ہے, کہ یا اللہ کہ اس کے حق کے سائلین پوچھنے والوں کے حق کے لیے, حق کے اسی لیے میں تم سے سوال کرتا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے, یہ وہابی بھی مانتے ہیں. تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخشش دیتا ہے. تو یہ ساری حدیثیں جمع کی جائے نا تو اللہ. اب یہ کہتے ہیں کہ مردار جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ, یعنی ایک شخص دنیا سے منتقل ہو گیا, مومن کو مردار نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. مردار کا لفظ کافر کے لیے تو درست ہے, ٹھیک ہے, مومن کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتقال ہو گیا, وفات پا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی وہ نہیں سنتا ہے تو بھائی یہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو امت کو کہ نہیں سنتا؟ حضور کی حدیث ہے کہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے منٹ, یعنی دفنانے کا جو ہے نا, مسلمانوں میں تو 4 فٹ ہے اور کرسچن میں 6 فٹ ہے نیچے قبر. جو فرق بتا رہا مسلمان جو ہے کہ آپ کے سینے کے برابر تک آئے قبر کا, تو پھر آپ سمجھو قبر پکی آ گئے تو آپ بنائیں. تو وہ قبر جیسے تو خیر کچی ہوتی ہے, میں سوری پکی کا لفظ استعمال کر گیا. جی. ہاں. تو قبر میں جب دفنا دیا جائے, مٹی اس کے اوپر منو ڈال دیا جائے, تو کہ حدیث میں صاف الفاظوں میں ہے کہ جب وہ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں نا واپس, تو ان کی چپلوں کی آواز سنتا ہے. جی. قدموں کی آہٹ سنتا ہے, وہ وہ آواز سنتا ہے. جی. اب آپ مجھے بتائیں, بخاری کی روایت ہے, یہ روایت صحیح ہے. جی. بخاری بالکل اس میں نہیں لکھا ہے کہ ولی اللہ ہے یا وہ مومن ہے, یہ تو لکھا ہے کہ وہ عام مردہ ہے. جی. یعنی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, وہ سنتا ہے ان کو. پھر ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد آپ جو ہے وہ بدر کے مقام پہ آئے
حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ اہل بدر کے ایک ایک جو قریش کے بڑے سردار تھے، جو 6 مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، یہ یعنی ایک ایک کا نام لے کے، ان کے قبیلے کا نام لے کے ان کو پکارا اور کہا کہ آج تم نے دیکھ لیا، اور تمہیں جو کچھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وعدہ کیا تھا، تمہیں تمہارے ساتھ جو انجام ہوا تم نے دیکھ لیا. تو حضرت عمر حیران ہو گیا، رسول اللہ آپ کس سے مخاطب ہے؟ یہ تو مردار ہو چکے، یعنی ان کا تو بس مٹی. کہہ لیں عمر یہ تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے نا ایک اہل حدیث عامل میں سن رہا تھا ایک ہی پوڈ کاسٹ میں، ایک حدیث عالم نے جو ہے نا ایک وہ محمد بن الوہاب نجدی کی رانڈو بورڈ پہ لا کے کہا، جو کتنی چلاکی وہ مکار، جی جی سمجھا نا، کہا کہ بھائی یہ صرف اس وقت سن رہے تھے. اچھا اس وقت سن رہے تھے، تو بیان کرنے والی تو بی بی عائشہ تھی جو 14 کلومیٹر دور مدینہ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیان کر رہی تھی. یعنی جب حضور یعنی بی بی عائشہ کو پتا چل رہا تھا کہ حضور بیعت کر رہے اور وہ بیان کر رہی ہے حدیث کو. کیا تو ہو سکتا ہے حدیث شاید بعد میں سنائی ہو. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ وہ رسول اللہ کی بات کو وہ اس وقت سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا چپل کی آہٹ وہ روز سنتا ہے. جب بھی دفنایا جاتا ہے وہ چپل کی نہیں. اس میں جو یہ حضرات ہیں، یہ جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو مردہ اس مومنٹ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر ان کی آواز سنواتا ہے. اس کے بعد جو ہے مردہ ہر وقت نہیں سنتا. یہ کس نے کہا؟ یہ باقاعدہ طور پر اس کو کوئی دلیل ہے نا کہ اس کے بعد نہیں سنتا ہے. نہیں سنتا، کیونکہ روح جو ہے وہ تو برزخ میں چلی جاتی ہے. تعویل کر رہے ہیں نا. اچھا وہ کہہ رہا ہے اگر چلے سنتا بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر سنتا بھی ہے تو مدد کیسے کرتا ہے؟ بات سننے پہلی بات تو یہاں پہ تو قبول کر لو نا کہ سنتا ہے. نہیں وہ تو حدیث میں سنتا ہے. بات جب بات مان لی نا، باقی جو بات ہے وہ اپنی مرضی تم نے مت کرو. سکو کہ یہ حدیث جو ہے وہاں تک بیان کرو، اس کے بعد جو تمہارے مردے مردار ہو جاتے ہوں گے وہ نہیں سنتے ہوں گے، لیکن ہمارے مومنین سنتے ہیں، مدد کو بھی آتے ہیں. بھائی دیوبندیوں کی تو اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اٹھ کے جو ہے نا قبر سے آ کے اپنے مریدین کے اپنے جو ان کے جو شاگرد تھے ان کی مدد کرتے تھے. ان کی کتابوں میں یہ بات ثابت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب تو نہیں مانتے تو پہلے ان کتابوں میں فتویٰ لگائے جہاں پہ لکھا ہوا ہے. وہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی لیٹسٹ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے، کہہ رہے وہ ایک مذاق کا واقعہ ہے، طنز و مزاح کا واقعہ ہے، کتاب میں درج نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ جماعت بنائی ہے، جی جی، کیا نام ہے ان کا؟ مولانا الیاس صاحب. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا فیض جتنی مدد مجھے اہل قبور سے ہوئی اتنا مجھے زندوں سے نہیں ہوئی. تو انجینئر صاحب نے تبھی تو ان کا علمی آپریشن کیا کہ قبروں سے فیض مانگنا بدترین شرک حرام ہے. وہ بھائی کدھر لکھا ہے یہ بات؟ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں رسول اللہ کی قبر ہوتی تو وہ ان سے فیض ملتا. کیوں نہیں ملا؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی فیض نہیں ملا. یہ پتہ نہیں دنیا داری ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں فیض کا مطلب پتہ انہوں نے کیا لکھا؟ فیض کا مطلب جو ان کے بزرگ سمجھتے ہیں دیوبندیوں کے کہ حضور کا ہاتھ باہر نکلے گا، حضور قبر سے باہر آئیں گے، حضور کی آوازیں آئیں گی، معجزات. کہہ رہے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں حضرت عائشہ سے، ایسی کوئی حدیث. دیکھیں یہ بات، یہ ان کا الزام ہے، میرا اپنا ذاتی نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ بات. دیکھیں بعد واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جو واقعات سلف صالحین سے یعنی بزرگوں سے ہوئے، جیسا کہ یہ جو ہاتھ آنا شیخ احمد رفاعی کبیر ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر روضہ مبارک میں کئی دہائیوں کا صدیوں کا فرق ہے، تو آپ حاضر ہوئے اور وہ چونکہ خود بھی وہ ہے تو انہوں نے ہاتھ باہر کیا اور ساری دنیا نے دیکھا. یہ وہ معجزے ہیں ہر ایک کے ساتھ. اب جیسا کہ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی معجزات جو ہے، کچھ معجزات بی بی مریم کے ساتھ ہوئے. حضرت ذکریہ دیکھیں نا، حضرت ذکریہ علیہ السلام جب آئے کہہ لیں بی بی مریم کو کہ یہ تمہارے پاس کھانا کہاں سے آیا؟ بی بی مریم نبی نہیں ہے، اللہ کی نبی نہیں ہے، صدیقہ ہے لیکن نبی تو نہیں ہے نا، اللہ کی ولی ہے. اور حضرت ذکریہ تو ہے، وہ تو اللہ کی نبی ہے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس کھانا آیا. تو اب میں یہ کہوں کہ بھائی چونکہ حضرت ذکریہ کے ساتھ نہیں ہوا تو اب اس کو بھی ڈینائی کرو. وہ تو قرآن میں ذکر ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، قرآن کو ڈینائی کریں گے؟ نہیں، قرآن کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. مراد یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر کسی بڑے کے ساتھ نہیں ہوا تو چھوٹے کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی شرط تو نہیں ہے. یہ تو بات، یہ تو ہم کہتے ہیں اولیاء کی کرامات جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کے قائل ہیں. اب ہم جب ولی اللہ کہتے ہیں کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کی مرضی سے چیزیں ہوتی ہے. اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیوں ہو گیا. تو بھائی یہ تو عجیب سا منطق ہو جائے گا، منطق تو الٹا سیدھا ہو جائے گا پھر تو. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے جو واقعات لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا گیا کہ ایک بھوکا ان کے پاس آتا ہے اور پھر وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، مرغی کا سالن کھا رہے ہوتے ہیں جی. تو وہ کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ان سے فریاد کرتا ہے، تو وہ موزانہ طور پر جو ہے مرغے کی ہڈیوں سے دوبارہ مرغے کو زندہ کریں. کہہ رہے ہیں یہ واقعات سب جھوٹے ہیں بھائی، وہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے نہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ سب قصے کہانیاں لکھی بھائی ہیں. بات سنیں، اس واقعے کا اگر ثابت ہو جانا، کیا ہم کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو توبہ نام سے خدائی کا درجہ دے دیا کیا؟ اگر کسی مردار کو زندہ کرنے والا خدا ہوتا ہے تو پھر آپ کا عقیدہ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آپ عیسائی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو لوگ اسی لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. سن لیں بات پوری کمپلیٹ. اگر اس لوجک پہ چلنا ہے تو مطلب آپ کا عقیدہ عیسائیوں کا ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مردار کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ کرامت ہو سکتی ہے. نبی کرے گا تو معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے اللہ نہیں ماننا ہے. یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن آپ کی جو منطق ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مردار کو زندہ کر رہا ہے تو صرف وہ اللہ ہے، تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ مان رہے ہو. لوجک کی بات آ رہی ہے نا، بات تو لوجک ٹکرا رہی ہے. آپ کی لوجک اگر یہ ہے تو گویا آپ نے قرآن مجید میں تو واضح لکھا ہے نا کہ اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے، تو مقصد کہنے کا یہی ہے، ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں. تو وہ معجزات اس لیے دی کہ اللہ نے ان کو اذن دیا، اور وہ ٹھیک ہے جیسے رسول اللہ کے لیے بھی اذن ہی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ جب میں کسی بندے سے حب کرتا ہوں تو پھر میں اس کے قریب آتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ نوافل جو ہے فرائض سے زیادہ ادا کرتا ہے، تو اس کے نوافل مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں جو فرض میں نے اس پہ سونپ رکھے ہیں. تو وہ میرے قریب، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہاں تک لکھا کہ پھر میں اس کے ہاتھ پیر کان بن جاتا ہوں. جی بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو کرے گا اللہ کی مرضی سے کرے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے متعلق جو بہت ساری کرامتیں ہیں وہ واقعات کافی جھوٹے بھی لکھے گئے ہیں. بھائی وہ جھوٹے، اس میں غلو بھی ہیں بہت. دیکھیں بات سنیں، یا تو آپ باقاعدہ تحقیق جو انسانی عقل سے بالاتر ہیں. کرامت تو ہوتی ہے عقل سے بالاتر. کوئی کرامت اگر عقل میں آ جائے تو پھر وہ کرامت ہی نہیں ہے. کوئی بات سن لیں نا، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جو آپ کی عقل میں آ جائے تو پھر اس کو آپ کرامت یا معجزہ تو نہیں گن سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرغے کی ہڈی سے مرغے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ تو اتنا بڑا کرامت ہو گئی، یہ تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہو گئی. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے مل سکتی ہے؟ پھر یہ وہی بات آ گئی نا کہ بھائی یہاں جو چیز قرآن میں رپورٹ ہے وہ تو ہم مانیں گے، لیکن یہ چیزیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قرآن تو مثال دے کے سمجھاتا ہے. قرآن میں اگر کوئی چیز رپورٹ آ گئی ہے نا تو وہ ایک مثال کے طور پہ آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو کہا کہ تو ایمان نہیں لایا، اس بات پہ یقین نہیں کرتا، ایمان نہیں. بھلا یا ربی ولکن تطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ایک چیز کا میں مشاہدہ کروں. ٹھیک ہے، تو کہا پھر یہی ہے کرو. ٹھیک ہے، کیا آپ پرندے پالو اور پھر وہ تمہاری آواز پہ جو ہے نا بکار سنتی رہے، پھر ان کو ذبح کر دو اور اس طریقے سے تو وہ اللہ نے مثال دے کے سمجھائی ہے. ہم کرامت کا مطلب، کرامت اول تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اگر عقل میں آئے تو کرامت کہاں ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے تو دروغ بگردن راوی، اور اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس سے خدا لینے کا مطلب تو نہیں بن سکتا ہے. ہم تو کہیں گے کہ یہ تو رسول اللہ کی امت کی شان ہے کہ ایک عام امتی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یہ رسول اللہ کی امت کی شان ہے. ہم تو اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں. بڑی مفصل گفتگو کی مولانا فاروق تجانی صاحب نے، اور جتنے بھی ہمارے جو اسکالرس تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو گئے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے، شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب ہو گئے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو گئے. ٹھیک ہے، میں نے ان کے سارے نظریات بھی ان کے سامنے رکھے اور بڑے انہوں نے مفصل گفتگو کی ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر جب تجانی صاحب کے ساتھ بات ہوگی تو انشاءاللہ ایک نیا بڑا اہم موضوع ہم انشاءاللہ رکھیں گے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے
اہل البیت اور ان کے برحق صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مولانا فاروق تجانی صاحب کو اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔